صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ما ترک رسول اللہ من قائد فتنۃ الی ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلته او کما قال۔ آپ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کون و مکان ہے، ہمیں قیامت تک آنے والے 300 سے زیادہ بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور ان فتنوں کے بانیوں کے نام بھی بتائے، ان کے باپوں کے نام بھی بتائے، اور ان کے قبیلے کے نام بھی بتائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان، جن کو صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضور کے رازوں کے واقف اور حضور کے رازوں کو جاننے والے صحابی ہیں، جن کے سامنے حضور نے بہت سارے ایسے راز بیان فرمائے تھے۔ کچھ تو یہ بیان کر دیتے تھے اور کچھ فرماتے تھے کہ مجھے ان کے بیان کی اجازت نہیں ہے، یوں اجمالی طور پر بتایا۔ فرمایا کہ کتنے آئیں گے؟ بولیے 300 سے زیادہ یہ فتنے آئیں گے، اور یقیناً حضور نے جیسی خبر دی ہے ویسا ہو کے رہا ہے اور ہو کر رہے گا۔ وہ جن فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ خبریں دی، ان میں سے ایک فتنہ ایسا تھا کہ جو حضور کے وصال با کمال کے کچھ عرصہ بعد سن 60 ہجری کے آخر میں وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ وہ فتنہ کس قدر خطرناک تھا، اب ہم ذرا دیگر حدیث کی کتابوں کی طرف دیکھیں گے، بڑے توجہ سے انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میں آپ کو کربلا تک پہنچاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین پاک کیوں کربلا گئے تھے۔ یہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہم نے عرض کرنا ہے۔ آئیے، سن 60 ہجری میں ایک ایسا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ جس کے لیے پہلے سے صحابہ بڑے وری ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ مثلا معجم الاوسط مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے، اور دیگر صحاح کے اندر مختلف لفظوں سے حدیث ہے کہ رسول اللہ کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا ابلغن رأس الستین، یا اللہ مجھے سن 60 ہجری کے آخر تک نہ پہنچا۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، میں سن 60 ہجری کے آخر سے اور میں عقل کے کچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم، آپ بازار میں چلتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ مجھے سن 60 نہ دکھا اور نہ مجھے لونڈوں کی حکومت دکھا۔ اب توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ پہلے سے جانتے ہیں حضور کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے کہ کچھ سن 60 ہجری کے آخر میں کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کنز العمال، مصنف عبد الرزاق کے اندر اس کی تھوڑی سی تفصیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، بابا آپ کیوں دعا مانگتے ہیں سن 60 ہجری کے آخر سے؟ تو آپ فرماتے ہیں، ان قریب بربادی ہے کہ جب عقل کے کچوں کی حکومت ہوگی، اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو یہ ان کو جہنم میں داخل کروائیں گے، اور اگر ان کی مخالفت کریں گے تو وہ ان کی گردنوں کو کاٹیں گے۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ سن 60 ہجری کے آخر میں کوئی ایسی لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے، کوئی ایسی لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے کہ جو حکومت لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی اگر ان کی بات مانیں گے، اور اگر ان سے ٹکرائیں گے تو ان کے سروں کو اڑائیں گے۔ یہ اس قدر خطرناک فتنہ اور صورتحال آنے والی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمایا کرتے ہیں. اب ذرا سنیے آپ کی یہ دعا کہاں تک پوری ہوئی. امام ابن حجر اسقلانی بہت بڑے محدث ہیں، آپ شارح بخاری ہیں. آپ فرماتے ہیں یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ لأنه كان سنة 60 من الہجرہ واستجاب اللہ دعا ابی ہریرہ ومات قبلها بسنہ. فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ تھی کہ سن 60 ہجری کے آخر میں یزید بن معاویہ کی حکومت آنے والی تھی، اور یہ ایسا اسلام کا، تاریخ اسلامی کا سیاہ ترین باب تھا. ابو ہریرہ اس کے لیے پناہ مانگتے تھے، یا اللہ وہ دن آنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا دے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور 1 سال پہلے ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہی صراحت امام ابن حجر مکی نے سوائق المحرقہ میں فرمائی، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں فرمائی، امام قسطلانی شارح بخاری نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں فرمائی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مہات کے اندر فرمائی، علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں فرمائی، اور ملا علی قاری نے اسی کو شرح شفا کے اندر اس کو روایت فرمایا کہ صحابہ کو پتا تھا کہ سن 60 ہجری کے آخر میں کچھ لونڈوں کی حکومت آنے والی ہے کہ جس نے تباہی پھیر دینی ہے، اس اسلامی نظام کو مسخ کر کے رکھ دینا ہے. اور پھر ان کو پتا تھا کہ اس دور کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہونے والی ہیں، اس لیے صحابہ کرام پہلے سے اس فتنے سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے. اب میں نے پہلے حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی کہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ہر فتنے کے قائد، ہر فتنے کے قائد اور ہر فتنے کے بڑے کا نام بتایا. دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سن 60 ہجری کے آخر میں کوئی ایک فتنہ آنے والا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی بتایا یا نہیں بتایا. تو آئیے حدیث مبارکہ سنیے، روایت سنیے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا تاریخ دمشق کے اندر، جامع الحدیث کے اندر ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے، اور البانی جیسا محدث کہتا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے. یہ حدیث، یہ روایت حسن درجے کی ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ پہلا بدبخت جو میری سنت کو تبدیل کر دے گا، میری سنت کی ٹکر میں آئے گا، وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. قبیلے کا نام بتا دیا. قبیلہ کون سا ہے؟ اونچا بولیے، قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ. اب اگلی روایت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی رسول ہیں، آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں. یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے. امام حیثمی فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں. مجموع الزوائد میں موجود ہے، مسند بزار میں موجود ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا بندہ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. یقال له یزید. بلکہ یہ جو پچھلے والے میں نے دیے اس کے ساتھ ذرا سنیے حضرت ابو عبیدہ سے مروی جو ایک روایت ہے. فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف سے چلتا رہے گا. میری امت کی یہ سلسلہ حکومت عدل و انصاف سے چلتا رہے گا. حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید، یہاں تک کہ پہلا بندہ جو آئے گا جو اس سنت کے اوپر چھریاں چلائے گا، اس سنت کو بگاڑ دے گا، میرے شریعت و دین کا حلیہ بگاڑے گا، وہ بنو امیہ کا بندہ ہوگا. نام اس کا ہوگا مسند رویانی، سیر اعلام النبلاء، ابن عساکر نے وہاں اور انہی لفظوں سے ذکر کیا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، پہلا بندہ جو میری سنت کو کیا کرے گا؟ تبدیل کرے گا، وہ بنو امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. اب یہ احادیث کو جب ہم سامنے اکٹھا کرتے ہیں
تو پتا چلا صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ بنو امیہ کا ایک لونڈا آئے گا، نام اس کا یزید پلید لعین مردود ہوگا، اور یہ بھی پتا تھا وہ حضور کی سنت کو تبدیل کرے گا، یہ بھی پتا تھا وہ رسول اللہ کی شریعت سے ٹکرا جائے گا، یہ بھی پتا تھا بڑا بدبخت ہوگا، یہ بھی پتا تھا جو اس کی باتوں میں چلے تو اپنا عاقبت خراب کرے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ اس لیے صحابہ اس فتنے سے بچنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں وہ دن ہی نہ دکھا کہ جس دن میں تیرے رسول کی شریعت کا حلیہ ہم آنکھوں سے بدلتا ہوا اور بگڑتا ہوا دیکھیں اور پھر ہم کچھ کر نہ سکیں۔ دوستان گرامی، یہ آ گئی پہلی بات، بسم اللہ، یہ آ گئی اس مقدمے کی پہلی بات۔ پتا چلا سن 60 ہجری میں آنے والا وہ جو واقعہ ہے وہ اتنا کوئی نارمل اور عام واقعہ نہیں کہ جس کو بس یوں ہی جانے دیا جائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، حدیث صحیحہ، سیاستہ، دیگر اہل سنت کی مستند حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ ایسا ہائی لائٹڈ معاملہ تھا کہ صحابہ بھی وہ واقعات دیکھنے کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ دن، بولیے وہ دن ہمیں نہ دکھانا۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، جس وقت سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد خلافت پر متمکن ہو گیا ان کا نالائق اور کمینہ اور پلید بیٹا یزید علیہ ما یستحقہ۔ اللہ کی لاکھ لاکھ اور کروڑ کروڑ لعنتیں ہوں اس قاتل اہل بیت پر۔ بڑی توجہ سے سننا ہے، یہ یزید تھا کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی 50 سال کی عمر سے آگے بڑھ کر۔ جب آپ حاکم تھے تو اس وقت وہاں شام اور یمن ایک بڑا عیسائیوں کا قبیلہ تھا جسے قبیلہ بنو کلب کہتے ہیں، اور اسی قبیلہ بنو کلب کے ایک صحابی بنے، یعنی مسلمان ہوئے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ جو قبیلہ بنو کلب تھا وہ بڑا مؤثر قبیلہ تھا۔ حضرت معاویہ نے سیاسی حالات کو سلجھانے کے لیے، اس وقت حکمران اس قسم کی تدبیریں اختیار کرتے تھے کہ شادی کسی بڑے خاندان سے کر لی تاکہ نظام حکومت میں کوئی خلل نہ آئے۔ تو ان قبائل عرب عیسائی قبیلوں بالخصوص قبیلہ بنو کلب کی شرارتوں سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی طور پر شادی کر لی اس قبیلے کے سردار ابن بہدل کی بیٹی محسون کے ساتھ۔ توجہ ہے، یہ ابن بہدل کون ہے؟ عیسائی۔ وہ لڑکی کون ہے؟ لڑکی کی عمر ہے 20 سے کچھ اوپر، جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے 50۔ شادی ہو گئی، یہ لڑکی دمشق میں آ گئی۔ ظاہر ہے وہاں پر دمشق کا ایک شاہانہ سلسلہ اور حضرت معاویہ کے دربار کا ویسے بھی ایک شاہانہ انداز تو مشہور ہے۔ حضرت معاویہ کے دربار کی وہ عالی شان انداز، اس بدوی عورت، وہ جو بدوی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور غالباً دل میں کوئی اور بسایا ہوا تھا، اس لیے اس کا گزارا اس حکمرانی کے محل میں، شاہی محل کے اندر، حضرت معاویہ کے محل کے اندر اس کا گزارا نہ ہوا۔ چنانچہ وہ دل تنگ کرنے لگی اور اکثر فراق اور جدائی میں اپنے علاقے کو یاد کرتی اور کبھی کبھی اپنے چچا کے بیٹوں کو یاد کرتی، یوں ہی وہ اشعار پڑھا کرتی۔ ایک دل اس نے ایسے اشعار پڑھے کہ جن اشعار کے اندر جناب حضرت معاویہ کی بے ادبی کا عنصر نمایاں تھا، جس میں وہ اپنے قبیلے والوں کو یاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی بے ادبی کر بیٹھی۔ اس نے وہ اشعار پڑھے جو تاریخ کے اوراق میں مرقوم ہیں، ایک دو نہیں درجنوں کتابوں میں وہ اشعار موجود ہیں۔ چونکہ میرا مقصود نہیں ورنہ میں وہ سارے اشعار پڑھ
پڑھتا، چونکہ ان میں ایک بے ادبی اور توہین کا پہلو ہے، لہذا میں اتنا ہی بتاتا ہوں کہ اس نے بے ادبی کے اشعار پڑھے، حضرت معاویہ نے ان اشعار کو خود سنا، پھر اس کے بعد ان کی لونڈی نے بھی انہیں خبر دی کہ یہ جو میسون ہے یہ روز رات کو چاند کو دیکھ دیکھ کے اشعار پڑھتی ہے، جس کے اندر آپ کے خلاف اشعار ہوتے ہیں، اور اپنے قبیلے کے ماحول کو، کبھی ان کٹیوں کو، کبھی اپنے قبیلے کے ان صحراؤں کو یاد کرتی ہے۔ حضرت معاویہ نے جب اپنے کانوں سے اپنی توہین سنی تو آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یزید ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ یزید ابھی پیدا نہیں ہوا، چنانچہ یہ اپنے واپس گھر چلی گئی، وہیں پہ یزید پیدا ہوا، اور بعض روایتوں میں کہ یزید کو ساتھ لے کے چلی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے یہ یزید کون ہے؟ پرورش ایک عیسائی عورت کے گھر میں، پرورش ایک عیسائی خاندان کے اندر، پرورش ایک عیسائیوں کی غالب اکثریت والے قبیلے میں ہو رہی ہے، وہ قبیلہ جو مسلمانوں سے بڑا تنگ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں انہوں نے بڑی شکستیں کھائی ہوئی ہیں۔ اس قبیلے کے اندر اس یزید لعین مردود کی پرورش ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ اس محسون نامی عورت سے یار لوگوں کا کیا پیار ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ وہ بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی فلانی تھی، بڑی ٹمکانی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے قصیدے پڑھ کر آپ نے کیا لینا ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو یہی پڑھا، عیسائی تھی، آخر دم تک عیسائیت پہ رہی، انہی کے یہاں پلی بڑی، وہیں پہ مری، اور کریکٹر وائز میں اور نہیں کہتا، میں نے آپ کو بتا دیا جو اشعار پڑھے، اب اس نے کیوں پڑھے واللہ عالم، اسی وجہ سے حضرت معاویہ نے اس کو طلاق دے کر اپنے گھر بھیج دیا باپ کے پاس۔ تو ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ جو یزید لعین کے کرتوت ہیں نا، ان کرتوتوں کے پیچھے یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی بندہ اٹھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کروا دے، مدینے پہ بھی حملہ کروا دے، شراب کی تعریفیں کرے، ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف پیغام نکاح بھیجے، یعنی سیدھے سیدھے کافروں والے کام کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو مقدمہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے، کیوں کہ بھئی اس نے آنکھ کھولی عیسائیوں کے گھر، کھایا عیسائیوں کے گھر، پیا عیسائیوں کے گھر، جو کچھ زندگی گزاری ابتدائی عیسائیوں کے گھر۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچے دماغ کے اندر جو لکھ دو، جو ڈال دو، وہی بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان لعینوں نے یقیناً اس پلید کے ذہن میں یہ ڈالا ہوگا کہ تمہارے بڑوں کو محمد عربی کے خاندان میں حضرت علی نے قتل کیا ہے۔ یار انہوں نے ڈالا ہوا تو تھا کہ جب یہ لعین مردود جس وقت یہ معاذ اللہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس نے شراب کے نشے میں مست ہو کر اشعار پڑھے، جس میں اس نے کہا تھا کہ آج اگر میرے وہ بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو وہ آج دیکھتے کہ میں نے محمد کی آل سے چن چن کے کیسے بدلہ لیا ہے۔ سارے استغفر اللہ پڑھو۔ تو یہ مقدمہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ آگے چل کر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے بڑی واضح ہونی ہیں۔ تو یہ ہے یزید، سمجھ آ رہی ہے یزید کون ہے؟ اچھا ظاہر ہے بیٹا تھا حضرت معاویہ کا، واپس آیا، ماں شاعرہ تھی، اس کو بھی شعر بڑے اچھے آتے تھے۔ کس کو؟ بولو۔ اچھا کئی لوگوں کو اور کچھ نہیں ملا تو جن شعراء نے اس کی زندگی کے حالات میں لکھا کہ بڑے اچھے شعر کہتا تھا، وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا شاعر اور ادیب تھا۔ اور بات سنو، ادیب اور شاعر ہونے سے بدماشی نہ خنہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ کہتے ہیں جی فلانے امام نے لکھا کہ یہ بڑا اچھا شاعر تھا اور بڑا ادیب تھا۔ بھئی ادیب کا مطلب ہے وہ دیہات، عرب کے دیہات میں رہا، اس کی زبان بڑی اچھی تھی، اچھے شعر پڑھتا تھا۔ اور اگلی بات نہیں بتائیں گے یہ مردود آپ کو، اس کی ساری شاعری اللہ کی توحید میں نہیں ہے، حضور کی رسالت کی شان میں نہیں ہے، صحابہ اور آل بیت کی عظمت، قرآن کی حقانیت یا اسلامی شاعر کی عزت پر نہیں ہے۔
اس کی ساری شاعری شراب کی تعریف میں ہے. بولو جتنے یہاں محقق لوگ ہیں یہ میری تقریر بعد میں سنیں گے وہ خود تحقیق کر لیں کہ جو شعرائے عرب کے حوالے سے تحقیق کی گئی ہے کہ کس کس شاعر نے کس کس معاملے میں اچھے شعر کہے، تو شراب کی تعریف میں جس شاعر نے سب سے اچھے شعر کہے وہ کون ہے؟ بولو. جناب ہم بالکل اس کی ایکوالٹی مانتے ہیں. اسی طرح یزید کا شراب کی شان میں شاعری کرنا اور بات ہے، اور اس کتے کا قاتل اہل بیت ہونا اور بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2 باتیں. کتنی؟ 2 باتیں. کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی باتوں کو ختم کروں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ یزید کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب اس نے یوں ہی عیاشی مکاری میں زندگی گزاری، کبھی لونڈے بازیاں کرتا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، کبھی شراب پیتا، کبھی اس کو دوسری عادت تھی مفعولیت والی. انگلش میں لفظ گئے استعمال ہوتا ہے، اردو میں نہیں بیان کرتا، ذرا اچھا نہیں لگے گا کانوں کو. کیریکٹر سمجھا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ زانی، شرابی، لچا، لفنگر، بازاروں میں کھڑا ہو کر ہا 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 اوہ باش قسم، لوگ جا رہے ہیں راستے میں کھڑا ہو کر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، او باش کمینہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حکومت آ گئی اس لچے کے ہاتھ میں، اور اس کی بیعت لے لی گئی زبردستی. اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اتنا لچا لفنگا تھا تو صحابہ نے بیعت کی کیوں؟ بے شک کئی شریف لوگوں نے، نیک لوگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے اس کی بیعت کر لی، لیکن کیسے کی؟ تلوار کے زور پہ. اور اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں کا تلوار کے زور پہ بیعت کرنا ان کے لیے شرعی نقطہ نظر سے رخصت کا باعث تھا. جیسے ایک آدمی بیمار ہو اور وہ روزہ کھائے اس کو رخصت ہے، لیکن اگر بیماری کے باوجود مشقت اٹھا کر روزہ پورا کرے عزیمت ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے. اسی طرح اس لعین نے اپنے حکمرانوں کو، اپنے جو اس کے گورنر تھے، مختلف شہروں کے اندر اس نے زبردستی بیعت کروائی. کئی لوگ جو بیعت نہ کر سکے ان کو قتل کروا دیا. کئی لوگ راتوں رات ان کو، جس کو کہتے ہیں نا خفیہ قتل، ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے رستے سے ہٹا دیا گیا. چنانچہ انکار کرنے والے لوگوں میں 4 لوگ باقی رہ گئے: عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حسین ابن علی. کتنے لوگ؟ 4 لوگ. یزید لعین جس وقت تخت نشین ہوا، یہ اپنے پہلے شراب کے نشے میں تو پہلے ہی دھت رہتا تھا، اب اسے اقتدار کا نشہ بھی لگ گیا. لوگوں تم نے بھی سنا پڑا ہوگا، سب نشوں سے بڑا نشہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. یہ اقتدار کا نشہ بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کروا دیتا ہے، باپ کے ہاتھوں بیٹے کو قتل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. میرے دوستو یہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا الٹا کام بندے سے کروا دیتا ہے. یہ یزید پلید جب یہ حکمران بنا، اسے پتا چلا کہ باقی لوگ تو کوئی ڈر کے مان گئے، کوئی رستے سے ہٹا دیے گئے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف سے انکار ہی انکار ہے. چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے اندر موجود اپنے گورنر،
اپنے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف خط لکھا، تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا کیا، کہنے لگا فَخُذُ حُسَيْنًا وَعَبْدَ ابن عمر وعبد اللہ ابن زبیر بالبیعت اخذن شدیدا لیست فی رخصہ۔ کہنے لگا میں اور کچھ نہیں جانتا، یہ جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں، ان چاروں کو بلا، ان کو بلا کر سختی سے ان کی بیعت لے، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ سیدھا سیدھا آرڈر دے دیا کہ ان سے بیعت لو، یعنی ان کو کہو کہ یہ میرے اقتدار کو مانے۔ گرامی المرتبت حاضرین، عبداللہ بن زبیر بڑے عقل مند سیانے آدمی، وہ پہلے ہی مکہ شریف تشریف لے گئے۔ یوں ہی حضرت عبداللہ بن عباس بھی حضرت عبداللہ بن عمر سے دھوکے سے بیعت کروا لی گئی، دھوکہ دے کر ان کو یوں دھوکہ دیا گیا کہ حضرت آپ بیعت کریں، کیونکہ حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر نے تو پہلے ہی بیعت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اور جب نبی کے شہزادے نے بیعت کر لی تو عمر کا بیٹا وہ بھی اسی دلیل سے بیعت کرتا ہے جس دلیل سے حسین ابن علی نے کی ہے۔ حالانکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کہا گیا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، آپ نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جس جملے نے تاریخ رقم کر ڈالی۔ آپ مسکرائے، فرمایا او حاکم مدینہ، مجھ جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے، مجھ جیسوں کے لیے یزید جیسوں کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جملہ تو ایک ہے امام کا، لیکن اس کی اگر شرح کرو تو کئی جلدیں کتاب بن جائے۔ حسین پاک کے کہنے کا یہ مطلب تھا، ایک طرف وہ عیسائی ماں کا بیٹا، عیسائی نانے کا نواسا، لچا لفنگا شرابی، ماں سے نکاح کر اجازت دینے والا، بیٹیوں سے نکاح کی اجازت دینے والا، شراب کی حلت کا قول کرنے والا، سری حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والا، وہ بدبخت گئے۔ اس کی بیعت کرنے کا مطلب تو یہ گئے کہ نانے کا دین اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، اس کی حکمرانی ماننے کا مطلب تو یہ گئے کہ وہ جو کر رہا ہے میں اسے درست سمجھ رہا ہوں۔ چنانچہ فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کیا کرتے۔ مطلب یہ تھا اے حسین جس کا نانا نبی ہے، جس کی ماں فاطمہ ہے، جس کا بابا علی ہے، جس کا بھائی حسن ہے، جو نوجوانان جنت کا سردار ہے، جس کی مدد میں آیت مودت اتری ہے، جس کی شان میں آیت تطہیر آئی ہے، جس کی شان میں آیت مباہلہ آئی ہے، جسے نبی نے کندھوں پہ اٹھا کے پالا ہے، جسے نبی نے سینے پہ سلایا ہے، جسے نبی نے اپنے نوری لبوں سے چوما ہے، جسے نبی نے اپنے نوری لعاب کی گھٹیاں دی ہیں، جسے نبی نے حسین منی وانا منہ فرمایا ہے، کہاں وہ اور کہاں وہ پلید جس کی ماں عیسائی، جس کا نانا عیسائیوں کا سردار، جو خود لچا لفنگا ہے۔ حسین جیسے یزید جیسوں کی کبھی بیعت نہیں کر سکتے۔ بھائی بات سمجھ آئیے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا ہے، افضل ہے۔ جتنے بیٹھے ہو مل کے پڑھ لو، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، کیوں؟ نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ او آمنہ مسجد میں آنے والو جتنے بھی آئے ہو، اپنے سینے کی آواز لگا کر محبت حسین کا اظہار
کے بتا دو الحمدللہ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، ہم دنیا سے جائیں گے بھی حسینی، قیامت والے دن حسین ابن علی کے جھنڈے تلے اللہ ہمارا حشر بھی فرمائے گا۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، مل کے ذرا صدا لگاؤ، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے دادا، ہے نبیوں کا تاجدار ہے حسین کا۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی۔ او میرے ربا تو گواہ ہو جاؤ، او فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، او کرامن کاتبین تم لکھ لو، او آمن مسجد کے در و دیواروں او تم گواہ ہو جاؤ، او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں تم گواہ ہو جاؤ۔ ہم برسر منبر سینہ تان کر کہتے ہیں صدیاں حسین کی ہیں، ہے صدیاں حسین کی ہیں۔ کل بھی یزید سے نفرت کرتے تھے، آج بھی یزید سے نفرت ہے، وہ کل بھی زہرا کے بچوں سے پیار تھا، آج بھی سیدہ کے بچوں سے پیار ہے۔ اللہ کرے گا اور اگر دل چیر کے دکھانے کی چیز ہو، اسے کوئی دیکھ کے چیک کر لے، ایک ایک بوٹی بوٹی پر علی و حسنین کا نام لکھا ہوگا، صدیاں حسین کی۔ صدیاں حضور حسینیوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک بچہ آیا، حضور نے کھڑے ہو کر اس بچے کو پیار سے اٹھایا، اس کی بات کو سنا، صحابہ حیران ہوئے کہ عام طور پر ویسے تو بچے اس طرح آتے بھی نہیں، اور حضور اس طرح کا والہانہ محبت کا اظہار عام بچوں سے تو ظاہر ہے ہوتا ہے، لیکن اس طرح یہ معمول سے ہٹ کے تھا۔ تو سوالیہ نظروں سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے حسین کا ساتھی ہے، یعنی مدینے میں یہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے۔ حضور کتنا پیار کرتے تھے امام سے، وہ روایت آپ نے سنی ہے، صاحب یہ رسول فرماتے ہیں، حافظ ذابی نے اس کو لکھا ہے کہ ایک صحابی نے دعوت پکائی، حضور بھی اس دعوت میں تشریف لے گئے، جاتے ہوئے امام حسین کو بھی لے گئے۔ جس گھڑی دعوت پکی، بڑوں نے کھانا کھایا، چھوٹے کھانا کھانے کے بعد بچے آپس میں کھیلنے لگ گئے۔ نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکانے کھانا تناول فرمایا، پھر باہر تشریف لائے، دیکھا حسین ابن علی بچوں کے ساتھ خوش طبی فرما رہے ہیں۔ حضور نے
حضرت امام علی مقام کو کھلانا شروع کیا، خوش کرنا شروع کیا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور لگے حسین کو پکڑنے، لگے حضور امام علی مقام امام حسین کو پکڑنے۔ کبھی حسین ادھر نکل جاتے، کبھی ادھر نکل جاتے، کبھی حضور کی ٹانگوں سے نکل جاتے۔ حضور بھئی اب بڑا بندہ بچے کو آرام سے پکڑ سکتا ہے، لیکن حضور انہیں خوش کر رہے تھے، انہیں ہنسا رہے تھے۔ فرماتے ہیں صحابہ حیرت کا مجسمہ بن کر حضرت حسین کی قسمت پہ نازاں ہو کر کہ کتنی شان والا حسین ہے کہ نبیوں کا تاجدار اس شہزادے کے ساتھ اتنا والہانہ محبت فرما رہے ہیں۔ حضور نے بالآخر امام علی مقام کو پکڑا، پھر انہیں اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر ان کے منہ مبارک کو قریب کیا اور ان کے منہ پہ منہ لگایا، پھر فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، لوگو یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اس کا سادہ معنی بنتا ہے حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں۔ صدیاں حسین کی اللہ جانتا ہے، یہ جو قصیدے نبی کے بچوں کے پڑھ رہے ہیں اللہ گواہ ہے صرف اس لیے دل سے زور لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو دلوں میں ڈالنے والا ہے میرے مولا۔ آج آمن مسجد کے اندر یہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں میرے مولا، انہیں جاتے ہوئے حسنین کریمین کے پیار کی دولت عطا فرما کے بیٹھ، تاکہ یہ سوئیں ان کے دل میں حسین ہو، یہ جاگے ان کے دل میں حسین ہو، یہ جیئیں ہم سب جیئیں دل میں حسین ہو، اور قیامت والے دن جب اٹھیں تو ہمارے آگے آگے حسین ہو۔ اور صدیاں حسین کی دیکھو بعض جگہ بندہ ڈیلے پہلے میں تحقیقی جملے بول رہا تھا تو میں آپ سے کہہ رہا تھا بڑے آرام سے سنو، اب عشق سے سنو، محبت سے جھوم جاؤ اور محبت سے پڑھو۔ نبیوں کا تاجدار ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اور دلوں کا دو اب صدیاں صدیاں حسین کی۔ او یزید کے بچوں، او یزید اپنا باپ کہنے والوں، تم مٹ جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی بگڑ جائیں گی، مٹ جائیں گی، لیکن اس دھرتی پر میرے حسین کا نام کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ جب جب تک مسجد باقی ہے میرا حسین باقی ہے، جب جب تک منبر باقی ہے حسین باقی ہے، جب جب تک قرآن باقی ہے میرا حسین باقی ہے، جب جب تک بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ نبی کی حدیث کی کتابیں باقی ہیں، حسین کی عزت و عظمت باقی ہے۔ تو پھر ہمیں نے اسی لیے تو یہ نعرہ لگایا ہے کہ صدیاں یہ کون بدبخت آدمی ہے؟ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا یزید سے دشمنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہو رجل ینکح امہات الاولاد، اور یہ وہ بدبخت گئے کہ جو اپنی اولاد کی ماں سے نکاح کرتا ہے، بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے، بہنوں سے نکاح کرتا ہے، وَيَشْرِبُ الْخَمَرْ، شرابی ہے بدبخت۔ آج آپ اپنے شرابی حکمرانوں پہ قیاس نہ کریں۔ میں نے ایک بدبخت یزیدی کی تقریر سنی، کہنے لگا کڑی وڈی گل ہوئی اتھے تو سارے یہ شرابی نے، تو انہیں شرابیاں وچ تو ہیں، نہیں سمجھ آئے؟
ان شرابیوں کے سامنے تو ہے بندے کا پتر بن، اس لانتی شرابی کے سامنے میں اور تو نہیں۔ کوئی بات کو سمجھو نا یار، اس بدبخت لانتی شرابی کے سامنے میں اور تو نہیں، ان کے سامنے تطہیر والا حسین تھا، رسول کے شہزادہ تھا، ہائے ہائے، جن کے آپس میں بڑے وعدے وعیدیں تھیں۔ اگر حضور صحابہ کو سب کچھ بتائے بیٹھے تھے، یزید آئے گا، فلاں فلاں ہوگا، تو گھر میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ میں چیلنج سے آپ کے سامنے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، مولا علی پاک کی زندگی کا ایک ایک دن آپ اٹھا کے پڑھیں اور اس کو حضور کی حدیثوں پہ پرکھیں۔ حضرت علی نے جو کچھ کیا وہ کیا جس کا حضور نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا۔ کس سے لڑنا ہے، کس کو قتل کرنا ہے، کس کو ٹھکانے لگانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مولا علی کو سب کچھ حضور پہلے سے بتا کے گئے تھے۔ بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان بلوائیوں کو وہاں سے بھگا نہیں سکتے تھے، پر نہیں، فرمایا میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ لیا ہوئے۔ ہاں، لوگ سمجھ رہے کمزور ہو کر، وہ بدبخت بلوائی سمجھ رہے تھے عثمان جو ہے نا کمزور ہو کر یہاں پر دبا ہوا ہے، اور بھائی طاقت بڑی تھی، اگر صرف بنو ہاشم کے شہروں کو ہی حکم دے دیتے حضرت عثمان، اگر مولا علی کو ہی حکم دے دیتے تو ان بلوائیوں کی کیا ضرورت تھی؟ پر عثمان کہتے ہیں نہیں، کسی نے تلوار نہیں اٹھانی۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں 2 دفعہ تلوار نکالی، زیرہ پہنی کہ یار کھڑکاؤں ان کو، پھر جا کر پوچھتا امیر المومنین کیا حکم ہے، فرماتے چپ کر کے گھر بیٹھو۔ کہتے ہیں ہم غصے سے گھر آ کر بیٹھ گئے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عاہدنی عاہد الیہ حبیبی، میرے محبوب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر رہا۔ حسین پاک سے بھی وعدے ہوئے تھے اور ان وعدوں کو انہوں نے پورا کرنا تھا۔ بہرحال اس شرابی بدمعاش لفنگے بدمست کمینے یزید بن معاویہ یزید لعین نے، اس خبیث نے جب امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے آرڈر جاری کیے کہ یہ اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ دیا جائے، چنانچہ آپ کو دھوکے سے دارالامارت میں بلایا گیا، لیکن آپ اپنی ہاشمی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے اپنے لفظوں سے اس کو شکست دے کر حاکم کو واپس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا حسین جیسے اس کی بیعت نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی تو پھر ایسے چھپ کے نہیں کریں گے۔ وہ ہم لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ راتوں رات تم ہمیں دارالحکومت میں دارالامارت میں بلاؤ، جو ہے نا حکمرانی کی بلڈنگ میں بلاؤ اور ہم سے تم بیعت لے لو۔ بھائی میں حسین ہوں، ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ چھپ کے نہیں کرتے، سرعام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے راتوں رات اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا کہ اب مدینے کے اندر مزید ہمارے لیے یہ جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ نے بھی حضرت عثمان کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں نبی کے مدینے میں کشت و خون کا بازار نہ گرم ہو جائے، مگر نہ اس وقت تو یہاں ہاشمیوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ حکومت کے لونڈے تو چند تھے، آپ چاہتے تو ان کا کاٹ کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف آنے لگے۔ اب ہر بندہ، مجھے اس پر حاشیہ آرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑا ہوگا تو آپ پر کیا گزری ہوگی۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جس ہستی کا زندگی کا ایک بڑا وقت مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، جس نے مدینے کی گلیوں میں وقت گزارا ہو، جس کا نانا مدینے کے اندر ہو، جس کی ماں جنت البقیع میں مدفون ہو، آج اسے اگر مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہوگا تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ یقیناً آپ روضہ رسول پہ بھی گئے ہوں گے، میرے نبی کو آخری الوداعی سلام کیا ہوگا، اپنی ماں جی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی آخری الوداعی سلام اور ملاقات کی ہوگی۔ آپ نے یقیناً مدینے کے در و دیوار کو الوداع کیا ہوگا کہ اے مدینے کے در و دیواروں الوداع، اب حسین کی پھر تم سے ملاقات نہیں ہوگی۔
میرا ذوق کہتا ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کی ہوگی، نانا نانا آپ کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین، آپ کی لحاف کو اپنی گھٹی بنانے والا حسین، آپ سے محبت پیار کرنے والا حسین، انگلی پکڑ کے جس کو چلایا آپ کا وہ حسین آپ کو الوداع کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے مدینہ منورہ میں اپنی والدہ، پورے مدینے کے باقی لوگوں کو الوداع کیا۔ امام علی مقام جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے، آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب، آپ نے پوچھا حسین بھیا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو صرف مکہ جانے کا ارادہ ہے، آگے اللہ ہی کو پتا ہے منزل کیا ہونے والی ہے۔ سیدہ دوڑے دوڑے گئیں اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں، فرمایا آپ عالی قدر ہیں، ذی شان ہیں، آپ بہت بڑی عظمت والے ہیں، آپ ابو طالب کے پوتے ہیں، میری ایک گزارش ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے کچھ وعدے وعیدے کی تھی۔ میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا زینب اپنے بھیا حسین کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اے میرے شوہر نامدار، مجھے اگر اجازت دے دو، تم میرے شوہر ہو، میرے سر کے تاج ہو، لیکن میری ماں سیدۃ النساء العالمین کی نصیحت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ سفر میں شامل ہو جاؤں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو دو میرے چھوٹے چھوٹے شہزادے اون و محمد ہیں یہ بھی میرے ساتھ چلے جائے۔ شوہر نے فرمایا زینب میں کون ہوتا ہوں جو ماں بیٹی کی وفاؤں کی اداؤں میں حائل ہو؟ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جدھر حسین ہو ادھر تم جاؤ۔ اللہ نے چاہا میں بھی دیکھوں گا، میں بھی جلد از جلد آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج مدینے کی گلیوں کو شاید پتہ نہیں، آج حضرت زینب کے شوہر نامدار کو شاید پتہ نہیں کہ جب زینب لوٹ کے آئے گی تو حسین ساتھ نہیں ہوگا۔ شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جب یہ زینب آج تو جا رہی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا جب بھائی لوٹ کے آئیں گے میں بھی لوٹ کے آ جاؤں گی، اجازت دیجیے۔ تو آپ کے شوہر نے فرمایا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے جائیے اللہ کی راہ میں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ یہ نوری رسول اللہ کے خاندان کا قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چل پڑا۔ یہ میری تیسری بات تھی، یہ میری تیسری بات تھی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ العزیز تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ باحوالہ گفتگو ہماری ہوگی۔ یزید پلید جس گھڑی تخت نشین ہوا تو اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو امام علی مقام حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور دیگر مقتدر ہستیوں کی بیعت لینے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ پابندی لگائی کہ اگر یہ بیعت کریں تو ٹھیک، وگرنہ ان کے سر کاٹ کر میری طرف روانہ کر دو۔ امام علی مقام مشورے کے بعد راتوں رات مدینہ منورہ سے اس نیت سے کہ یہاں رسول اللہ کے شہر مدینہ میں کوئی قتل و غارت نہ ہو، کوئی بد امنی نہ ہو، آپ وہاں سے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے۔ اس دوران یزید نے جب اسے پتہ چلا کہ ولید بن عقبہ نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی اور امام پاک پر سختی نہیں کی، تو اس نے گورنر کو بدل دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو مدینے کا گورنر بنایا، اور پولیس کا چیف افسر عمرو بن زبیر کو مقرر کیا۔ عمرو بن زبیر نے
مدینے کے لوگوں پر تشدد کیا جہاں جہاں وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ امام علی مقام کی حمایت میں ہیں، یہ یزید کی مخالفت میں۔ اور میں بار بار آپ لوگوں سے یہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے لیے یہ بظاہر بڑی عام سی بات ہوتی ہے کہ جی کیا ہوتا جی بیعت کر لیتے، جھگڑا ہی نہ ہوتا، جان بچ جاتی۔ میں صرف اشارے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری حکومت نے ختم نبوت کے قانون کے معاملے میں 2 کامیں اڑائے تھے۔ بھائی تھوڑا سا قانون کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی تو بتائیے نا کتنی لاشیں گری، پورا ملک باہر آ گیا اور ہم سب اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے کہا حضور کی ختم نبوت کے قانون میں اگر ایک نقطے جتنا بھی فرق ڈالا گیا تو ہماری اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان سے بتاؤ، ہم حسین پاک کے نام لینے والے ہیں، اگر صدیوں بعد ہمیں دین کی اتنی غیرت ہے کہ نہ ہم بچوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ بیوی کا، نہ ہمیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، نہ جان کی، کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی حضور کی شریعت کے لیے، ناموس کے لیے ایک نقطہ بھی اگر گڑبڑ کی حکومت نے تو ہم ٹکرا جائیں گے۔ اور گئے جناب سینکڑوں لوگ اس دوران مختلف جگہوں پر شہید کر دیے گئے، اپنی جانیں خوش ہو کر انہوں نے قربان کی۔ میں اور آپ بھی ان کو شہدائے ختم نبوت کہہ کر سلوٹ مارتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صدیوں بعد حسین کا نام لینے کی وجہ سے ہم میں تو اتنی غیرت موجود ہے کہ ہم ایک نقطہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو رسول کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا، جو رسول اللہ کی گود میں بیٹھے رہتے اور ادھر وحی الہی آتی رہی، وہ حسین ابن علی جنہیں حضور اپنا کہیں، جنہیں کہیں کہ مجھ سے میں ان سے، جو محمد عربی کے خاندان کے خانوادے کے ایک عالی شان ہستی ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یزید جیسے بدبخت کو رسول خدا کی شریعت کی پامالی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جبکہ اخبار سیاح کے اندر موجود ہے یہ لعنتی بہنوں بیٹیوں کے نکاح کی اجازت دیتا تھا، یہ اس کے نظر میں شراب پینا کوئی عیب نہیں تھا، بدکاریاں، خواستیں، خرابیاں اس نے عام کھلی چھٹی اور اجازت دی تھی۔ ظلم و ستم کا یوں بازار گرم تھا، جسے چاہتا پکڑ کے قتل کر دیتا، اور اس کے حکمران بھی اسی طریقے سے ظلم و اس کے گورنر بھی اسی ظلم و جبر پہ لگے ہوئے تھے۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ محمد کا شہزادہ اپنے نانے کے دین میں اتنی خرابیوں کو آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہے؟ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کی طاقت ہے، لیکن جب کوئی حکمران اس خباثت میں آ جائے کہ محللات شرعیہ کو حرام کر دے اور محرمات شرعیہ کو حلال کرنے کی کوشش کرے، تو گویا اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس بات کو بڑا سمجھنا ہے آپ نے، اس نے کیا کیا ہے؟ خدائی کا دعویٰ، یعنی وہ جو پاور خدا کی تھی وہ اس نے اپنے پاس لے لی کہ جس کو چاہے حلال کرے اور جس کو چاہے حرام کرے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت یزید پلید نے ایسا کام کیا تو اب اس کے مقابلے میں امام علی مقام کھڑے ہوئے، تو اس لیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی کیا کلمے کی ابتدا حسین ہے، لا الہ کی بنا حسین ہے؟ تم سمجھے نہیں ہو، شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو اس ظالم جابر یزید لعین پلید حمید نے محمد عربی کی شریعت میں حلال اور حرام کو اپنے اختیار میں لے لیا تھا، تو گویا وہ ایک دوسری خدائی کا اس کا وعدہ اور اس کا اعلان اور تصور تھا۔ حسین اس سے ٹکرا گئے، گویا لا الہ کی بنا کر فرما گئے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یزید پلید، اس نے عامر بن زبیر کو مدینے کا گورنر بنایا، اپنا چیف آفیسر مقرر کیا۔ چنانچہ امام علی مقام اور ان کے جتنے رفقا اور محبت والے لوگ تھے ان کے حوالے سے انہوں نے مشن شروع کیا،
اور اس نے عبداللہ بن زبیر جو کہ مکہ شریف پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور حضرت امام علی مقام امام حسین ان کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 کا لشکر تیار کیا اور ان کے پیچھے بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر بھی مکہ پہنچ گئے اور امام علی مقام بھی مکہ پہنچ گئے۔ چنانچہ اس نے مکہ شریف کے باہر قیام کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ باہر آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ میں اندر آؤں اور یہاں مکہ شریف میں خون ریزی ہو، اور آپ آ کر یزید کی بیعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوانوں کا دستہ بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کو بتاؤ۔ انہوں نے باہر آ کر ان کے لشکر کو مار بگایا اور اس کو شکست دے دی۔ یوں حضرت عبداللہ بن زبیر، امام علی مقام، عبداللہ بن عباس، یہ سارے لوگ کہاں قیام فرما ہو گئے؟ بولیے، مکہ شریف۔ ادھر حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر جب اہل کوفہ کو پہنچی تو انہوں نے، چونکہ ظلم و جبر ان کے گورنر تو کرتے ہی تھے، پھر یزید آیا تو انہوں نے امام علی مقام امام حسین کا بھی پتہ کروایا کہ انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا۔ تو اہل کوفہ نے ایک بڑا جرگہ بلایا، اور یہ جرگہ تھا حضرت سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، جہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم بھی اس پلید لعین کی بیعت نہیں کریں گے، اور وہ جو ظلمن اور جبرن تلوار کے زور پر ہم سے بیعت لی گئی ہے ہم اس کو توڑیں گے، اور ہم اس یزید پلید کو کسی صورت میں بھی حاکم اور خلیفہ نہیں مانیں گے۔ بالخصوص تاکہ جب حضرت امام علی مقام جیسی مقتدر ایک عظیم المرتبت ہستی، نبی کے کندھوں پہ سواریاں کرنے والے اتنے عالی مرتبت شخصیت موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ امور کی نگرانی پر یزید جیسا فاسق اور فاجر اور لعنتی شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مل کر حضرت سلیمان بن سرد الخزائی کے مکان پر بیٹھ کر امام پاک کی طرف خط لکھے۔ توجہ ہے، یہ اہل کوفہ نے کیا کیا؟ خط لکھے جن میں لکھا گیا کہ ہم اس پلید لعین کی بیعت نہیں کریں گے، اور ہم آپ کو آوازہ لگاتے ہیں کہ آپ اپنے دین اور نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے آپ میدان کارزار میں نکلیں اور آپ ہماری قیادت کریں۔ ہم سارے کے سارے جو اہل کوفہ ہیں تو ہم کریں گے کیا؟ اِنَّا حَبَسْنَا أَنفُسَنَا عَلَى بَيْعَتِكَ وَنَحْنُ نَمُوتُ دُونَكَ، ہم نے اپنے آپ کو آج سے آپ کی بیعت کر لی ہے، ہم نے آپ کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم آپ کے آگے آپ کے لیے مر جائیں گے، ہماری موت آپ پر ہم فدا ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ہماری دعوت پہ لبیک نہ کہا اور ہم نے ایسے فاسق اور فاجر کی پھر بیعت کر لی تو اس کی ساری ذمہ داری اے امام آپ کی ہوگی۔ اب حضرات تھوڑا سا میں واقعہ انشاءاللہ اس کو پورا آگے پوری ڈیٹیل میں جا کر بیان کروں گا، لیکن ایک ظلم کی طرف میں آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جو میری یہ گفتگو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو خصوصی طور پر میرا یہ پیغام جائے گا۔ حضرات حضور کے بڑے بڑے مظلوم صحابی ہیں، لیکن ان مظلوم صحابہ میں سے ایک عظیم مظلوم صحابی ہے حضرت سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ سلیمان بن سرد الخزائی ہے کہ یہ جتنے بھی دیوبندی خطیب ہیں ان کی کتابوں کو آپ دیکھو، جو بھی ہیں جو واقع کربلا کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں وہ کوفیوں کا سردار سلیمان بن سرد وہ بے وفا، اور گالیاں اور لعنتیں بیچتے ہیں کس پر؟ حضرت سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ پر، حالانکہ یہ صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ یہ کون ہے؟ سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کی خدمت میں گئے، ان کا نام یسار تھا، میرے نبی نے فرمایا تیرا نام یسار نہیں، تیرا نام سلیمان بن سرد ہے۔ کون؟ سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الاستیاف فی معرفت الاصحاب،
تقریب التہذیب میں ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اور صرف صحابی نہیں ہیں، صاحب روایت صحابی ہیں، نبی کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں۔ اکمال الکمال کے اندر ہے کہ یہ صاحب روایت سے صحابی ہیں۔ امام بخاری تاریخ کبیر کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ یہ صاحب روایت سے صحابی ہیں۔ سیاہ ستہ میں صحابی رسول سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ الاعلام للزرقلی، الجرح والتعدیل، الکاشف للذہبی، تہذیب التہذیب، تہذیب لابن حجر اسقلانی، سیر اعلام النبلاء للذہبی، اسد الغابہ، یہ بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، الاصابہ فی تمیز الصحابہ للاسقلانی، الثقات لابن الحبان، طبقات الکبریٰ لابن سعد، تہذیب الکمال للمزی، شذرات الذہب لابن حماد الحنبلی۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء کاملین اہل سنت اس بات پر متفق ہیں، بلکہ صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں وَقَانَ خَيْرًا فَاضِلًا لَهُ دِينٌ وَعِبَادَةٌ، یہ صحابی رسول ہیں، بڑے عالم تھے، فاضل تھے، متقی تھے، متدین یعنی دیندار شخص تھے، رسول خدا کے ساتھ رہے، اور حضور کے وصال کے بعد کوفہ میں چلے گئے، اور پھر جب مولا علی نے جنگ صفین لڑی وہاں ان کے ساتھی تھے، جنگ جمل میں بھی ان کے ساتھی تھے۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ صاحب الروایت ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا اس سلیمان بن سرد الخزائی کا یہ جرم ہے کہ وہ مولا علی کے پرچم تلے لڑتا رہا؟ اس صحابی رسول کو واقع کربلا کی پاداش میں اس قدر گالیاں دی گئی ہیں۔ آپ اٹھائیں کتابیں، آج اپنے پاس یہ نام لکھ کے لے جاؤ، سلیمان بن سرد الخزائی، پھر ان مولویوں کی تقریریں سنو، نام لے لے کر اس صحابی پر وہ لعنتیں بیچتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نوکر صحابہ کے، چاکر صحابہ کے یہ نعرے، یہ خدا کی قسم من پسند نعرے ہیں۔ ایک دو صحابہ کے لیے تو بندہ زمین اتھل پتھل کر دے، اور یہ محمد عربی کے جو پیارے یار ہیں ان کو اپنی زبانوں سے لتاڑنا شروع کر دے، اور پھر کہے کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں۔ کیا نام بتایا؟ سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں بیٹھے خطوط لکھے۔ یہ کبھی ایک معاملہ ہے کہ اس وقت وہ جو لوگ کوفے کے چال باز، ان کی چال بازی میں یہ صحابی بھی آ گئے، اور عین موقع پر امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کی مدد نہ کر سکے۔ آپ کو اتنا تو بتایا جاتا ہے کہ سلیمان بن سرد نے خط لکھوائے اور پھر وہاں کچھ نہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ بعد ازاں آپ نے شرمندگی ہوئی اور آپ نے فرمایا اب ہم قتل حسین کا بدلہ لیں گے، اور التائبون یا التوابون کے نام سے تحریک شروع کی کس نے؟ حضرت سلیمان بن سرد الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی تحریک کے ساتھ پھر کھڑا ہوا تھا کون؟ مختار ثقفی، اور پھر بعد ازاں ابن زیاد اور یزیدی لشکر کے بڑے بڑے وہ قاتل اور لعنتی، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ تو بہرحال اگر انہوں نے خط لکھے اور امام پاک کو بلایا اور کسی وجہ سے وہاں ساتھ کھڑے نہیں بھی ہو سکے، تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ ہمیں صحابی پہ لعنتیں بھیجے؟ اگر اتنی سی بات پہ اگر کوئی لعنتیں بھیجے تو پھر کیا جن صحابہ کے مابین جنگوں میں ہزاروں صحابہ آپس میں شہید ہو گئے، وہاں پھر کیوں کہا جاتا ہے زبان سے لفظ نہ نکالو؟ اور ہے بھی یہی ہے کہ وہ صحابہ کے اپنے معاملات ہیں، ہم ان کے معاملے میں اپنی زبانوں کو خراب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح واقع کربلا کے اس کوفیوں کی بے وفائی کے اس جرم کے پیچھے یہ صحابی اور کئی اور صحابہ ہیں جن کو گالیاں بکی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت امام پاک کو کتنے خط لکھے گئے؟ 3 دفعہ۔ فرسٹ آف آل کچھ قافلے بھی آئے، خط لے کر خود آئے، پھر قاصدوں کے ذریعے سے 150 خطوط لکھے۔ کس نے؟ کوفے والوں۔ کس کو؟ امام علی مقام کو، کہ آپ آئیں اور ہماری قیادت کریں۔ امام علی مقام کے لیے یزید نے ایک اور جال بچھایا، اور اس نے ایسے ٹروپس بھیجے، ایسے لوگ بھیجے کہ جو حاجیوں کے روپ میں جائیں
اور وہاں عین حج کے دن امام پاک کو شہید کر دیا۔ امام پاک اس کی اس خباثت سے بھی باخبر ہو گئے۔ چنانچہ امام علی مقام نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں چلے گئے۔ کوفے میں اس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں کے حاکم تھے، یزید کی طرف سے گورنر مقرر تھے۔ تو جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو سبحان اللہ لوگوں نے ایسی فداکاری دکھائی کہ ایک دن کے اندر 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام پاک کے حق میں بیعت کر لی۔ کتنی؟ 18,000۔ اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کوفہ میں جاتے، کوفے کی گلیاں بھی بھر جاتی، آپ رستے میں جاتے، لوگ آپ کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کو بھی اٹھا کر اپنے چہروں پہ ملا کرتے۔ اس نے عقیدت سمجھ آ رہی؟ بچے بڑے بوڑھے جوان عورتیں سبھی حضرت امام علی مقام امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فداکاری کرتے نظر آئے، اور بار بار ہر ایک بندہ یہ بے قراری دکھاتا نظر آیا کہ کاش رسول اللہ کا شہزادہ امام علی مقام امام حسین کوفہ کے اندر مکہ سے تشریف لے آئیں۔ بڑی بے تابی اور بے قراری ہوئی۔ ادھر یزید کو پتہ چلا کہ بھئی کوفے میں تو حالات کیا ہو گئے، خراب ہو گئے۔ چنانچہ یزید کا سیکرٹری تھا سر جون، اور یہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں حضرت معاویہ کا بھی سیکرٹری تھا، اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں یہ عیسائی تھا، اور دمشق کی سلطنت پر تاریخی حقیقت ہے یہ بڑے بڑے عہدوں پر عیسائیوں کے پنجے گڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو پچھلی تقریر میں بتایا تھا کہ یزید کی ماں عیسائی عورت، اس کا نانا عیسائی قبیلے کا سردار، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور یزید کا ایک سپیشل دستہ تھا جو عیسائی قلبی قبیلہ جو بنو کل تھا اس کے نوجوانوں پر مشتمل تھا، اور یہ اس نے اس لیے رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسا آپریشن کرنا پڑ جائے کہ جو مسلمان نہ کرنا چاہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے آج کل اگر کوئی ایسا خطرناک آپریشن جو کسی مسلمان کے خلاف کرنا ہو تو گورنمنٹ نے اپنے دستوں کے اندر کوئی عیسائی، کوئی مرزائی، کوئی یہودی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں مجھے کوئی لمبی چوڑی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ختم نبوت کے معاملات ہوئے تو چن چن کر ایسے لوگوں کو ڈپلائے کیا گیا کہ جن کا نظریہ دوسرا تھا، تاکہ وہ نہ ڈنڈا چلاتے ہوئے شرمائیں، نہ گولی چلاتے ہوئے شرمائیں، نہ آنسو گیس کا گولا پھینکتے ہوئے شرمائیں، کیونکہ مسلمان بڑا ہی گناہگار ہو پر جب وہ بندوق اٹھاتا ہے وہ اتنا ضرور سوچتا ہے میں کس پہ گولی چلا رہا ہوں۔ اس لیے اس یزید پلید کا ایک پورا دستہ تھا۔ تو میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس سلطنت کے اندر بڑی گہرائی تک عیسائیوں کا عمل دخل ہو چکا تھا، اور یہ جو سر جون تھا یہ بڑا قریبی سیکرٹری تھا سب سے پہلے جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعد ازاں یزید کا بھی یہ بڑا مشیر تھا، مشیر اعلیٰ کا درجہ تھا۔ چنانچہ اس نے یزید کو مشورہ دیا کہ مجھے حضرت معاویہ نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا کبھی کوفے میں گڑبڑ میں پھنسے تو وہاں پر ابن زیاد کو گورنر بنانا۔ یہ ابن زیاد کون ہے؟ جس کے نسب میں لوگ شک کرتے تھے، یعنی دنیا جہان کا سب سے کمینہ قسم کا آدمی، ظالم، جابر، اجڑ، بدخو، بد اخلاق، جس کو کہتے ہیں وعدہ خلاف، ہر گندا کام اس کے اندر تھا، اور ظلم کا یہ عالم تھا کہ جانور بھی اس سے پناہ مانگتے ہوں، اتنا لعنتی تھا۔ یہ گورنر تھا بصرہ کا۔ چنانچہ یزید نے ابن زیاد کی طرف خط لکھا کہ بھائی تجھے بصرے کے ساتھ ساتھ ہم کوفے کی گورنری بھی عطا کرتے ہیں، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں کے جو حاکم تھے ان کو معزول کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب ذرا سنیے،
یہ جو ابن زیاد، یہ سمجھ رہے ہیں آپ مشورہ کس نے دیا؟ سر جون عیسائی نے، کہ بھئی کس کو مقرر کر؟ عبداللہ بن زیاد کو۔ اب یہاں تھوڑا سا اپنے دماغ کو آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ ولید بن عقبہ امام پاک کو شہید نہ کر سکا تو وہاں مدینے کے گورنر کو کیا کر دیا؟ یزید نے چینج کر دیا۔ یہ ذرا تھوڑی تھوڑی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، آگے بڑی باتیں آئیں گی۔ یزید نے اس کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا کہ تو بڑا نااہل بندہ ہے، حسین تیری گرفت سے نکل گیا۔ بعد ازاں مکے سے جب امام پاک نکلے تو مکے کے گورنر کو اس نے کیا کر دیا؟ چینج کر دیا کہ تم نے امام پاک کو قابو نہیں کیا۔ اب جب کوفے کے اندر امام مسلم بن عقیل نے جا کر وہاں بیعت لی، اور ظاہر نعمان بن بشیر صحابی ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر ظاہر سختی نہیں فرمائی، وہ خاندان رسول کی عزت کو جانتے تھے۔ چنانچہ یزید پلید نے نعمان بن بشیر کو معطل کر کے وہاں کس کو نامزد کیا؟ ابن زیاد کو۔ یہ جو لوگ یزید کے چیلے چمچے، وہ کہتے ہیں یزید تو اہل بیت سے نہیں سختی کرنا چاہتا تھا، یہ ابن زیاد نے ان کو قتل کر دیا۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تھا تو یہ مسلسل گورنروں کو چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوچئے ذرا۔ اللہ اکبر۔ پھر چن کر کیا؟ ابن زیاد کو یزید پلید نے مقرر کیا۔ کہنے لگا ابن زیاد، میں تجھے اور بھی اپنا قریب کر لوں گا، جو تو چاہے گا تجھے دوں گا۔ یہ جو کوفے میں اٹھنے والی تحریک ہے، اسے تو ہی کچل سکتا ہے، میری طرف سے تجھے کھلی اجازت ہے۔ 2 مارتا ہے یا 2000، 2000 مارتا ہے یا 2 لاکھ، بس مجھے صرف یہاں کے لوگوں کی بیعت چاہیے، مجھے صرف حکومت چاہیے، مجھے کوفے کے اندر اپنی مخالفت میں کوئی بولتی زبان نظر نہیں آنی چاہیے۔ دوستان گرامی، عبداللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، یہ جو ابن زیاد ہے، اس نے کوفے کی طرف رخت سفر باندھا۔ اچھا، اب ادھر کوفے والے صبح و شام انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوفے والوں کی جان نثاریاں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی طرف یہ خط لکھ دیا، امام یہاں کے لوگ تو مجھ پر فدا ہو رہے گے، جب آپ آئیں گے تو منظر کیا ہوگا؟ تو میرے لیے اتنے جناب یہ ایکسائٹڈ ہیں، میرے لیے اتنے جذباتی ہیں، آپ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا آپ نے اپنا سارے کا سارا تجزیہ لکھ کر بھیجا کہ آپ جلد از جلد یہاں کوفہ میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ آپ آئیں گے تو یزید کی اس باطل حکومت کے خلاف یہاں سے آواز اٹھے گی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے بڑے بڑے جو واقعات تھے وہ بھی لکھ کر خط روانہ کر دیا۔ ادھر جیسے ہی قاصد روانہ ہو گیا، ادھر کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد کوفہ کے اندر وارد ہوا، لیکن جب یہ کوفے میں داخل ہوا تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے چہرے پر نقاب رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے، یہ جان بوجھ کر اس طرف سے شہر میں داخل ہوا کہ جو راستہ مکہ المکرمہ سے آتا تھا، یہ جیسے ہی آیا اس نے چہرے پہ نقاب رکھا، لوگ سمجھے رسول خدا کا شہزادہ آ رہا ہے۔ لوگوں نے جناب استقبال کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، او نعرے لگا رہے ہیں، کوئی اس کے گھوڑے کو ہاتھ لگا کر چوم رہا ہے۔ اس نے اپنا چپکے سے جناب گھوڑا چلاتے 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 یہ سیدھا دارالامارت کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دارالامارت پہ پہنچا، وہاں نعمان بن بشیر تھے، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولیے۔ تب لوگوں کو پتا چلا یہ تو یزید کمینے کا گورنر ہے، امام پاک تو نہیں ہے۔ ابن زیاد گیا، اس نے جا کر سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کی سرزنش کی، انہیں کہا کہ آپ نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بولے، آپ نے فرمایا ابن زیاد تو ہی بتا میں حضور کے خاندان سے کیسے سختی سے نبٹ سکتا ہوں؟ یہ غصے میں آیا، کہنے لگا میری تلوار دیکھ اور تلوار کی دھار دیکھ اور پھر حرکتیں، میں بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ رات کو وہاں رہا۔ اگلا دن آیا، ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا،
اور جمع کر کے اس نے بڑی سخت تقریر کی، لوگوں کو ڈرایا، کہنے لگا دیکھو یہ مسلم بن عقیل آئے، یہ تمہیں حاکم وقت کے خلاف بھڑکا رہا ہے، میرے پیچھے پیچھے یزید کی فوجیں آ رہی ہیں، اور اگر تم نے کوئی یہاں گڑبڑ کی تو پھر تمہاری نسلیں مٹا کے رکھ دوں گا۔ اس نے دھمکیاں دی، کوفے کے لوگ ڈر گئے۔ ادھر مسلم بن عقیل کو خبر ہوئی کہ جناب یہ ابن زیاد آ گیا ہے، تو جناب حضرت مسلم بن عقیل اس سے پہلے کہ کوئی اور پیش بندی کرتے، اس ابن زیاد نے اس شہر کے بڑے بڑے جو خاندانوں کے سردار تھے ان کو، اس نے 50 کے قریب لوگوں کو اس نے مشاورت کے حوالے سے دعوت دے کر دارالامارت میں بلا لیا۔ ادھر جیسے یہ 50 لوگ اندر آئے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول، جہاں ان کا قیام تھا وہاں پر موجود تھے۔ ادھر اس نے ان کو بلا کر دھمکایا کہ دیکھو جاؤ اپنے اپنے قبیلوں کو بتاؤ کہ اگر تم نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تو تمہارے خلاف بہت سخت اقدام میں کروں گا۔ چنانچہ اس نے ایسی ہوا اور فضا کھڑی کر دی کہ وہ لوگ کہ جو کل مارنے کے لیے وعدے اور قسمیں اٹھا رہے تھے، آہستہ آہستہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ امام پاک کو سمجھ آئی تو آپ ہانی بن عروہ جو کہ ایک بہت بڑے سردار تھے وہاں قبیلے کے، ان کے گھر میں تشریف لے گئے، اور یہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے۔ ہانی بن عروہ یہ بیمار ہوئے تو ابن زیاد ان کی عیادت کے لیے آیا، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ امام پاک اندر ہیں، کیونکہ امام پاک نے اپنے آپ کو روپوش فرما لیا حکمت کے تقاضے کے تحت۔ حضرت ہانی بن عروہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بتایا کہ آج شام کو وہ پلید میری عیادت کے لیے آ رہا ہے، تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تو آپ چاہیں تو پیچھے سے آ کر اچانک اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل بولے، آپ نے فرمایا میں شیر خدا کا پوتا ہوں، قتل کرنے سے ہم قتل کریں پر ہم یوں اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتے کہ وہ بیٹھا ہو اور میں اچانک چھپ کر اس پر حملہ کروں۔ ہم جس وقت اگر انتقام لیں گے تو سرے عام لیں گے۔ چنانچہ یہ ہانی بن عروہ کے گھر آیا، اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی۔ ہانی بن عروہ کو اس نے اپنے دارالامارت میں بلایا اور وہاں بلا کر ان پر تشدد کیا۔ کس نے؟ ابن زیاد نے۔ اس نے وہاں تشدد کیا اور اتنا زیادہ آپ کو مارا کہ قریب تھا کہ آپ شہید کر دیے جاتے، لیکن چونکہ آپ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ حضرت ہانی بن عروہ کو اگر تو نے قتل کر دیا تو یہاں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہرحال باہر لوگوں کو اطلاع ملی کہ جناب ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ہانی بن عروہ کے قبیلے والے دیگر کوفے کے پاسی تلواریں لے کر انہوں نے ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ سارے تلواریں لے کر آ گئے، تو نے اتنی بڑی شخصیت کو قتل کیا۔ اس نے اندر سے قاضی شریح کو کہا جائیے آپ باہر بیٹھ کر دکھائیں لوگوں کو، آپ بتائیں کہ وہ صرف اندر انہوں نے اپنی حفاظت میں لیے ہوئے، اب قتل نہیں کیا۔ چنانچہ ان کو دور سے دارالامارت کے اوپر کھڑا کر کے دکھا دیا۔ لوگ سمجھ گئے اچھا یہ تو افواہ ہے، ہانی بن عروہ جو ہے نا وہ کیا ہیں، یہ زندہ ہے۔ ادھر ابن زیاد نے بڑے بڑے قبیلوں کے 50 لوگ پھر بھی بلا لیے۔ ادھر جب باہر بہت سارے لوگ جمع ہوئے، ادھر مسلم بن عقیل بھی تلوار لے کر میدان میں آ گئے۔ آپ نے آواز دی، فرمایا کہاں ہے وہ جنہوں نے میری بیعت کی تھی؟ تھوڑی دیر کے اندر 4000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد نے جس گھڑی دیکھا کہ میرے دارالامارت، میرے قصر، میرے محل کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا ہے، ابن زیاد بڑا کمینہ شاطر قسم کا بندہ تھا، اس نے اندر بیٹھے ہوئے 50 لوگوں کو کہا کہ میں تمہارا سر قلم ابھی کر دوں گا،
تمہاری بخشش کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ یہ جتنے باہر تمہارے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں انہیں آہستہ آہستہ تدبیر سے حکمت سے سمجھا بجھا کر انہیں مسلم بن عقیل سے جدا کر دو. توجہ ہے, انہیں مسلم بن عقیل سے الگ کر دو. وہ کوفی ڈر گئے, انہوں نے کھڑے ہو کر باہر اعلان کیا, جس نے اپنے اوے فلاں تو کدھر ہے. آہستہ 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 امام پاک کھڑے ہوئے, ادھر امام پاک محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے, ادھر عشاء کی اذان ہوئی. حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا ساتھیو چلو اللہ کا بلاوا آ گیا ہے. آپ مسجد میں گئے, نماز ادا فرمائی, 500 لوگ رہ گئے. جب 500 لوگوں کے ساتھ نماز شروع کی تو آہستہ آہستہ لوگ کھسکنے لگ گئے. جب امام نے نماز سے سلام پھیرا تو کل 30 بندے ساتھ کھڑے تھے. کتنے؟ 30. باقی سارے کھسک گئے. امام پاک بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. تھوڑی دیر پہلے 4000 بندہ تھا, اب 500 رہا, اب 500 سے بھی 30 رہ گئے. چنانچہ آپ نے وہاں سے ایک دارالقندہ جگہ تھی اس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. مسجد سے باہر نکلے تو 30 بندے ساتھ تھے. جب اس محلے میں پہنچے ایک بھی پیچھے نہیں تھا. ادھر ابن زیاد کے کرندے جگہ جگہ پر پھر کر اعلان کرنے لگ گئے کہ مسلم بن عقیل کو اگر کسی نے پناہ دی اس کا گھر جلا دیا جائے گا, اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا. چنانچہ لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. یہ آج چشم فلک کیا بے وفائی کا منظر دیکھ رہی ہے کہ جس امام کے ساتھ مرنے مارنے کے لوگوں نے وعدے کیے تھے آج اکیلا گلیوں میں گھوم رہا ہے. دروازے سارے بند. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل ایک دروازے پہ دستک دی. وہ ایک توعا نام کی خاتون کا گھر تھا. اس نے دیکھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا پانی تو پلا دو, میں ایک مسافر ہوں. وہ عورت کہنے لگی پانی پلانا یہ تو ہر مسلمان کی شان ہے, لیجئے پانی پیجئے. اور ہمیں حکومت کی طرف سے حکم ہے کہ کوئی مسلم بن عقیل نام کا بندہ گھر میں نہ آ جائے. آپ چلیے, میں نے دروازہ بند کرنا ہے. حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا وہ تو میں ہی ہوں. لیکن جب آپ کے چہرے پر نورانیت دیکھی, آپ کا ہاشمی وقار اور وجاہت دیکھی, بڑی نیک خاتون تھی. کہنے لگی آپ کا جرم کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کروایا, فرمایا میں ابو طالب کا پوتا ہوں, رسول اللہ ابو طالب کے بھتیجے لگتے ہیں. میں رسول اللہ کے چچا زاد کا بیٹا ہوں, تو اس لیے میں تو آیا تھا. امام آپ نے بات بتائی. اس عورت نے کہا چلیے پھر میرا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے. اندر بلا کے چھپا دیا. ادھر امام پاک کی, امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی. یہ چیزیں میں مختلف تاریخ حدیث کی کتابوں سے اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھا ہوں. امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی. ادھر محمد بن اشس نام کا بندہ جو ابن زیاد کا نمبر 2 ہے, پولیس کا انچارج ہے, محمد بن اشس کو ابن زیاد نے مقرر کیا کہ تم نے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر میرے دربار میں پیش کرنا ہے. جاسوس پورے شہر میں دوڑنے لگے, ڈھونڈنے لگے. ایک بڑے انعام کا اعلان ہو گیا. ان ڈھونڈنے والوں میں استوا نام کا استوا نامی عورت کا بلال نام کا بیٹا بھی شامل ہو گیا. شام کو تھکا ہوا گھر آیا. ماں نے پوچھا کدھر آئے ہو, کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا بس ایک بندے کو ڈھونڈنا ہے, بڑا انعام مل جائے گا. غور کریں آپ. ماں نے سمجھایا بیٹا وہ تو بڑے شریف خاندان کے لوگ ہیں, آپ ان کو ڈھونڈ رہے ہو. پھر تھوڑی دیر بعد ماں جب اندر جاتی کچھ چیز لے کر, تو اس نے پوچھا ماں اندر کون ہے؟ ماں نے بتا دیا قسم لے کر, بیٹا میں نے ان کو چھپایا ہوا ہے.
حضور کی قرابت کی وجہ سے مسافر ہیں، یہ تھوڑا ادھر رکیں گے اور پھر تشریف لے جائیں گے، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ لالچ بڑی بری بلا ہوتی ہے۔ لوگ چند ٹکوں کے لیے اپنا دین ایمان بیچ دیتے گئے۔ یہ بلال نامی وہ لڑکا وہاں سے نکلا، جا کر محمد بن اشعث کو خبر تھی کہ میرے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد تک خبر پہنچی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو 70 آدمیوں کا دستہ دے کر حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ انہوں نے آ کر گھر کا محاصرہ کر لیا، باہر سے آوازیں لگائیں محمد بن اشعث نے، نکلو باہر مسلم بن عقیل، اب تمہاری بخشش کی بچت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ مولا علی کا پوتا تھا، آپ نے فرمایا مجھے گرفتار کرو گے لیکن ایسے نہیں۔ آپ نے مقابلہ کیا، کئیوں کو واصل جہنم کیا اور کئی زخمی ہوئے، آپ خود بھی زخمی ہوئے لیکن گرفتاری نہ دی، چھت پہ چڑھ گئے۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، آپ نیچے اتر آؤ۔ حضرت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، چنانچہ اس نے ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے جس گھڑی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس سے پہلے کا ایک واقعہ ذرا سن لیجئے کہ امام مسلم بن عقیل جیسے ہی گرفتار ہوئے تو آپ ہچکیاں بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ محمد بن اشعث نے جب امام مسلم بن عقیل کو آنسو بہاتے دیکھا وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا جہاں تک میں نے ہاشمیوں کی تاریخ سنی ہے، ہاشمی تو بڑے بڑے مارکوں میں آنسو نہیں بہایا کرتے، وہ تو ہاشمی خاندان کا بندہ، مولا علی کا بھتیجا ہے اور تو اتنا آنسو بہا رہا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے شیروں کی طرح لڑ رہا تھا، اب یہ تیرے آنسو بہنے کا کچھ مجھے مطلب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل نے اس محمد بن اشعث کو کہا، آپ نے فرمایا محمد بن اشعث واقعی ہماری رگوں میں ہاشمی خون ہے، ہم یہاں کسی صورت میں بھی دشمن کے سامنے گڑ گڑایا نہیں کرتے، لیکن اب معاملہ جان کا نہیں، اب معاملہ میرے عشق کا آن پہنچا ہے۔ کہنے لگا محمد مسلم بن عقیل وجہ بتاؤ، یہ رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے کوفے والوں کی یہ بے وفائی دیکھی ہے اور مجھے افسوس یہ ہے کہ میں امام علی مقام کی طرف خط لکھ چکا ہوں کہ آپ کوفے میں تشریف لے آئیں، یہاں کے لوگ بڑے باوفا بڑے جانثار ہیں، اب اگر امام تک میرا خط پہنچ گیا اور وہ بھی تشریف لے آئے تو میں اس تصور سے کانپتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی یوں ہی بے وفائی ہو گئی، تو امام تو اکیلے نہیں، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کا سارا خاندان بھی ان کے ساتھ ہے، میں تو حضرت شہزادہ مصطفیٰ کے لیے رو رہا ہوں کہ میری تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا او محمد بن اشعث تو تھوڑا سا میرے سے ایک چیز کا وعدہ کر، تو ایک خط لکھے گا کہ امام علی مقام یہاں کوفے میں تشریف نہ لے کے آئیں۔ اس نے وعدہ کر لیا چلو ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ میں خط لکھ کر حضرت امام علی مقام کو منع کر دوں کہ وہ کوفے نہ آئیں۔ چنانچہ جیسے ہی لے کر گئے دارالامارت میں مسلم بن عقیل کو لے کر جب گیا وہ محمد بن اشعث تو ابن زیاد نے بڑی بدتمیزی کی، آپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے اور آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ محمد بن اشعث آگے بڑھا، کہنے لگا میں نے ان کو امان دی ہے۔ اس نے گالیاں دے کر کہا کس بات کی امان؟ تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ میں نے تو تجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو امان دیتا پھرتا ہے۔ اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، چپ ہو گیا۔ امام پاک کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ امام پاک سامنے کھڑے ہوئے ابن زیاد نے بڑی رعونت بھرے لہجے میں کہا اے مسلم بن عقیل اب تم خود بتاؤ اس بندے کا میں کیا فیصلہ کروں کہ جو حاکم وقت
کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو حکومت کے خلاف اکسا رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل بولے آپ نے فرمایا ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو یہاں کے لوگوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا ہے اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ تیرے جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے قاتل ہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، دین کے اندر بدعتیں شروع ہو چکی ہیں، اللہ کے دین کی حسین صورت کو مسخ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کا خاندان ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہو اس سے بھی ٹکرا جائیں۔ ہم باغی نہیں ہیں، ہم تو رسول خدا کے دین کے خلاف یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں یزید کی صورت میں، اور تم لوگ جس کو دل کرتے ہو پکڑ کے قتل کر دیتے ہو، یہ کون سا قانون ہے؟ اس ظلم اور جبر کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اس لیے کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے حکم دیا تو حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح بیڑیوں میں جکڑ کر دارالامارت کی چھت پہ لے جایا گیا، وہاں پر کھڑا کر کے آپ کا سر انور تن سے جدا کر کے آپ کے دھڑ کو نیچے پھینکا گیا، آپ کے سر انور کو بھی نیچے پھینکا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ جو کوفے کے لوگ تھے وہ اور بھی ڈر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ ابن زیاد یہ ایک بڑے اجتماع میں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، سن لو جو کوئی بھی بندہ یزید کے خلاف آواز نکالے گا اس کا حال یہی کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ دونوں سر حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے سروں کو یزید پلید کے دربار میں بھیج دیا۔ ادھر امام علی مقام کو جب حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا اور دوسری طرف وہ اطلاعات بھی تھی کہ ٹارگٹ کلنگ ہو جائے گی، یہاں یزید کے بھیجے ہوئے جاسوس اور قاتل وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں، امام پاک نے یہی مناسب سمجھا۔ کچھ لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا، بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا جس پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ارادہ ترک کر دیا، لیکن ایک رات کو آپ سوئے، خواب میں رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر انہیں سمجھایا۔ امام پاک نے فرمایا نہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، چنانچہ امام علی مقام نے بالآخر ایک واضح طور پر اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ آپ نے فرمایا سن لو عبداللہ بن جعفر، ویسے تمہیں کسی نہ کسی کے مشورے پہ عمل کر دیتا، لیکن آج اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، انہوں نے خواب میں جو مجھے حکم دیا ہے اب حسین وہی کرے گا جو نانا کا حکم ملا ہوا ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کیا خواب نظر آیا؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اور میرے نانا کا راز ہے، لہٰذا میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا اور حضور نے مجھے کیا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مطیع اور دیگر لوگوں کے مشورے کے باوجود حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو پوچھ کر ارشاد فرمایا، اللہ 8 ذی الحجہ اور بعض روایتوں کے مطابق 3 ذی الحجہ ہے، امام علی مقام آپ اپنے ساتھیوں کی ہمراہی میں، اپنے گھر والوں کی ہمراہی میں آپ نے کعبۃ اللہ کو آخری سلام کیا، مکہ المکرمہ کو الوداع کیا اور اللہ کے نبی کا نواسہ جانب کوفہ روانہ ہو گیا۔ آپ جانب کوفہ روانہ ہو گئے، کون؟ بولیے، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ ادھر ایک روایت اور ملتی ہے اور یہ بڑی خاص، میں چاہ رہا تھا یہ روایت سناؤں۔ امام مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے
عمرو بن سعد وہاں موجود تھا. آپ نے اسے فرمایا کہ یار تمہاری ہماری رشتہ داری ہے, اس وقت جو لوگ موجود ہیں تو کچھ ہماری رشتہ داری تمہارے ساتھ ہے, میرے سے وعدہ کرو ایک وصیت کرتا ہوں. کہا جی کیا وصیت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کوفے آ کر فلاں بندے سے 700 درہم قرضہ لیا تھا, تم میرے رشتہ داروں میں چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے وہ قرضہ ادا کر دو, بعد میں تم بھائیوں کو بتا دینا, وہ ان سے قرضہ وصول کر لینا. میں یہ داغ لے کے نہیں جانا چاہتا کہ امام علی مقام کا نمائندہ کوفے میں آیا تھا اور بندے سے 700 درہم پیسے لیے تھے اور جناب وہ دنیا سے چلا گیا اور پیچھے کوئی کہتا پھرے کہ 700 درہموں کا قرضہ ان کے ذمہ تھا. چنانچہ اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہ قرضہ لوٹا دوں گا. کہا دوسری وصیت پھر وہی بات کی, یہ ہے امام پاک کی طرف خط لکھ کر ان کو منع کر دو کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں. ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے ابن سعد ایک وصیت تو تم اس کی پوری کر دو, قرضہ ادا کر دو, لیکن دوسری یہ جب تک امیر یزید کوئی اس پہ فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک تم اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ یزید کی طرف جب پیغام بھیجا گیا تو یزید نے بڑا سٹرکٹ آرڈر بھیجا ابن زیاد کی طرف کہ دیکھو حسین کا پتہ چلا ہے کہ وہ کعبہ مکہ شریف کو چھوڑ کر وہ کوفے کی طرف آ رہا ہے, میرا ایک ہی سٹیٹ فارورڈ آرڈر ہے, یا تو میری بیعت کرواؤ یا اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو. یہ سیدھی واضح طور پر سٹرکٹلی ہدایات تھی کس کی طرف سے؟ یزید کی طرف سے. کس کو؟ ابن زیاد کو. ادھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آخری سلام کیا کعبۃ اللہ. دوستان گرامی میں اس بارے میں کیا بتاؤں کہ حاجی احرام باندھ کر حج کرنے جا رہے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کو حج کا سلیقہ بتایا, آج جو دین لے کر آئے آج ان کا نواسہ حرم شریف سے احرام کھول کر حرم شریف سے باہر جا رہا ہے. یہ بھی ایک ظلموں میں سے بڑا ظلم ہے اور آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ شریف سے نکلے جانب کوفہ, اور ادھر یزیدی فوج نے ایک اسٹریٹجی اور پلان بنایا, وہ تفصیل کیا ہے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو اس سے آگے ہم لے کر چلیں گے. اور یہ وہ چیزیں کہ جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو بڑی گہری تحقیق کے بعد 20 روایتوں کو چھان پٹک کے, یہ نہیں ہوتا کہ سیدھی سٹوری ہوتی ہے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں, کئی چیزوں کو دیکھ بھال کر ڈیٹوں کو چیک کر کے پھر اس میں سے فیصلہ کن چیزیں تلاش کر کے جو اپنے ذہن میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل فائنل چیز ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو یہاں سے آگے اور پھر آگے واقع کربلا کا جو اگلا خونی منظر ہے وہ اس کے بیچ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول